بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ خبر یہ ہے کہ جناب گزشتہ اتوار 29 جون کو محترم وزیر اعظم نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے دو باتیں کہیں، اور دونوں جو تھی نا وہ بجلی کے حوالے سے تھی، الیکٹرسٹی کے حوالے سے۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جناب 500 ارب کی بجلی جو ہے وہ چوری ہوتی ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جناب بجلی کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ ہے لیکن اس کی کھپت جو ہے وہ کم ہے۔ یہ فرق کیسے پورا ہوگا، بالکل اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے اس حوالے سے چند گزارشات جو ہیں وہ سننے والوں کی کرنی ہے۔ یہ بات تلخ صحیح، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جناب جو 500 ارب کی بجلی کی چوری ہو رہی ہے نا، تو گورنمنٹ جو ہے وہ صدقہ جاریہ سمجھ کے جو ہے نا اسے ہونے کر دے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب بجلی کی چوری ہو رہی ہے، بجلی چوری ہو رہی ہے بجلی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں ملک کے اندر کہ جہاں گورنمنٹ کی رٹ ایسی ہے کہ وہ بجلی چوری کو روک ہی نہیں سکتی۔ کچھ ایسے ایریاز ہیں، قبائلی ایریاز ہیں، اور دوسرے سیٹلز ایریاز کے اندر بھی ایسے ہیں کہ جہاں وہ نہیں روک سکتی، اور کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے لیکن اب میں یہی کہوں گا کہ حکومت اسے روکنا نہیں چاہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر روکنا چاہتی ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کن علاقوں کے اندر بجلی چوری ہو رہی ہے، وہاں آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، لیکن ایک عرصہ ہو گیا آپ نے 12 13 14 گھنٹے اور تاکہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر کے دیکھ لی کہ جی یہاں پہ لائن لاسز ہیں، یہاں سے بجلی چوری ہو رہی ہے، لیکن وہ بجلی چوری ہونی بند نہیں ہوئی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آپ پکڑے لائن مین کو، آپ ایف آئی اے کو کیس دیں کہ جناب جہاں جہاں چوری ہو رہی ہے آپ زیادہ نہیں، صرف 100 بجلی چوروں کو جو ہے نا پکڑ کے انہیں جناب ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ سپیڈی کورس کے اندر ان کے کیس چلائیں، انہیں سزا دیں، ان کے جو ہے کنیکشن کاٹیں، اور سیکنڈ ان کو نیکسٹ ٹائم بجلی کا کنیکشن دینے کے اوپر پابندی لگائیں، جرمانہ کریں، انہیں جیل کریں۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ جناب ملک کے اندر کون بجلی چوری کرتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا وہ ہے نہیں، وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب لائن مین کے اور وابڈا کے جو بھی اہلکار ہیں ان کی مرضی کے بغیر، ان کی منشا کے بغیر، ان کا رضامندی کے بغیر کہیں ایک جو ہے نا ایک یونٹ بھی بجلی چوری نہیں ہو سکتی۔ ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، اور یہ جو اصل چوری ہوتی ہے نا وہ کرتے ہیں مگرمچھ، وہ کرتے ہیں جناب انڈسٹریل ایریا کے اندر بجلی چوری ہوتی ہے، اس کے بعد بجلی چوری ہوتی ہے کمرشل ایریا کے اندر، وہ باقاعدہ لائن مین کو اور اوپر تک جو ہے نا یہ سارا بتا جاتا ہے، تو وہ ساری ایک ملی بھگت ہے۔ ٹھیک ہے، اب جناب اتنے کی چوری ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، اچھا اب وہ جو لائن لاسز ہیں یا بجلی چوری ہے اس کا سارا ملبہ کہاں پڑتا ہے؟ وہ ریزیڈینشل ایریا جو ہے رہائشی ایریا، آپ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جناب یہاں بجلی چوری ہو رہی ہے۔ بجلی جناب جو رہائشی ایریاز ہیں نا کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ اگر وہاں بھی چوری ہو رہی ہے نا، جس طرح میں نے کہا کہ اہلکاروں کی ملی بھگت کے بغیر جو ہے وہ وہاں پہ بجلی چوری ہو، تو یہ جناب اگر چوری روکنی ہے تو اپنے جو وابڈا کے اہلکار ہیں، جو لائن مین ہیں، انہیں جو ہے پکڑیں، اور میں نے کہا کہ ایف آئی اے کو کیس دیں، سارے کا سارا سختی کریں، سزائیں دیں، جرمانہ کریں، قید کریں، سب کچھ کریں۔ آپ کی 1.5-2-3 ماہ کے اندر یہ پورے ملک کے اندر سے بجلی کی جو ہے نا وہ چوری رک جائے گی۔ لیکن میں نے کہا نا اس کے اندر بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، انڈسٹریل ایریا ہے، سارا کچھ کمرشل ہے، وہاں آپ خود نہیں روکنا چاہتے۔ دو ہی ایریا، ایک وہ جہاں گورنمنٹ روک نہیں سکتی بجلی چوری، سیکنڈ دوسرا وہ جہاں گورنمنٹ جو ہے روکنا چاہتی نہیں ہے بجلی چوری۔ تو یہ سلسلہ پھر میں نے کہا نا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کے جانے دیں اسے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب بات کرتے ہیں جی کھپت کم اور پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہے، تو جناب والا یہ سراسر جو حکومتی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پوری دنیا کے اندر جسے کہتے ہیں نا آفاقی سچائی، ایک اصول جو ہوتا ہے یونیورسل ٹروتھ جسے کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا اور پاکستان کے اندر بھی، یہ پوری دنیا پاکستان کے اندر بھی نا بجلی کے سے ہٹ کے اگر آپ اصول دیکھیں گے خرید و فروخت کا، تو وہ یہی ہے کہ آپ اگر کہیں سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نا تو آپ، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سبزی خرید رہے ہیں یا پھل فروٹ خرید رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 1 کلو، تو اس کا ریٹ کچھ اور ہوگا، آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے تو 10 کلو چاہیے، آپ کو ریٹ کم ہو جائے گا، بڑھتے جائیں گے، ریٹ کم ہوتا جائے گا، ایک حد تک وہ کم کرے گا کہ نامینل سا پروفٹ رکھ کے وہ ایک سطح پہ آ گا، وہ آپ کو کہے گا جی ٹھیک ہے یہ لے لیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے دنیا سے نرالا جو ہے نا وہ پالیسی بنائی ہوئی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جناب 100 یونٹ تک جو خرچ استعمال کرے گا بجلی اس کے لیے ریٹ یہ ہے، اچھا 101 پہ جدہ ہو جانا ہے نا وہ ریٹ بڑھ جائے گا، 201 ہو جائے گا ریٹ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح اعلیٰ حاصل قیاس جیسے جیسے بڑھتا جائے گا آپ کا بجلی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اب یوزر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیچارہ ایک ایک یونٹ کی بچت کرتا ہے۔
حالانکہ یہاں بھی آ کے جو ہے نا بجلی کا جو اہلکار ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ڈنڈی مارتے ہیں اور صارفین کے اوپر جو ہے نا یوزرز کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں. یعنی ہوتا کیا کہ جب وہ میٹر ریڈنگ کے لیے آتے ہیں تو اگر کسی کا 190 ہے, 295 ہے, 380 ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ رک جاتے ہیں, ہفتے بعد آ کے کرتے ہیں ریڈنگ, یا وہ ریڈنگ زیادہ کر دیتے ہیں. کیونکہ جب بل ملنا ہوتا ہے اس ٹائم آٹومیٹکلی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ 2-4-10 یونٹ جو ہیں یہ جل چکے ہونے ہیں, انہوں نے اوپر جانا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ کہیں کورٹ میں تو جا نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ جناب آپ جتنی زیادہ جو بجلی یوز کرتا ہے اس کے ریٹ بڑھتے جاتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جناب کہ عوام ایک ایک یونٹ جو ہے نا, وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ایک وہ قدم پھونک پھونک کے رکھنا, تو ایک ایک یونٹ جو ہے نا وہ پھونک پھونک کے وہ کرتی ہے, اپنے میٹر کو دیکھتی ہے کتنے ہو گئے ہیں, نہیں یار اب اے سی بند کر دیں, اب بجلی کی بتیاں بند کر دیں, پنکھے بند کر دیں اس گرمی کے اندر بھی. تو وہ آپ پالیسی بدلیں. کیونکہ دوسری طرف ظالمانہ پالیسی کیا ہے, آپ جو گورنمنٹ اپنی جیب سے دے رہی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے معاہدے ایسے ہیں کہ اگر فرض کریں ایک جو آئی پی جو پاور کمپنی ہے وہ اگر بنا رہی ہیں, ان کے ساتھ ہونا ان کی کیپیسٹی ہے کہ معاہدہ ہے کہ جناب وہ 4 میگا واٹ بجلی بنائیں گی, لیکن ان کی یوز جو ہو رہی ہے وہ 3 میگا واٹ ہے یا 2.5 میگا واٹ ہے, تو گورنمنٹ جو ہے وہ 4 میگا واٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ دیتی ہے انہیں. یعنی اربوں نہیں کھربوں روپے جو ہے گورنمنٹ انہیں فری میں دے رہی ہے. یعنی جو بجلی بنتی نہیں ہے, یہ جو کہا نا محترم وزیر اعظم نے کہ پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن کھپت کم ہے, تو وہ جو پیداوار زیادہ ہے جو بجلی بنتی نہیں ہے گورنمنٹ اس کے چارجز بھی جو ہے آئی پی پیز کو دیتی ہے. تو وہ آئی پی پیز جو فری میں گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں اربوں کھربوں روپے دے رہی ہے. تو کیا تھوڑی پالیسی کو آپ بدلیں اور یونٹ جو ہے وہ یکساں کر دیں. اگر یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی جان اگر 100 یونٹ کو استعمال کرتا ہے تو اس کا جو یونٹ ہے وہ 700 جو یونٹ استعمال کرتا ہے اس کو تھوڑا سستا کریں, لیکن اگر سستا نہیں کر سکے تو فلیٹ ریٹ کریں یونٹ کا. تو اس کے بعد یہ جو ہمارا مڈل کلاس ہے نا وہ بھی شاید اس ڈر سے کہ اب اس کا یونٹ زیادہ ہوگا تو اس کی ریٹ بڑھیں گے, وہ اس ڈر سے جو بجلی استعمال نہیں کرتا تو وہ استعمال کرنا شروع ہو جائے گا. جب آپ کا فلیٹ ریٹ ہوگا یا زیادہ یونٹ استعمال کرنے والے کو بجلی سستی ملنی جب شروع ہو جائے گی تو وہ جناب بجلی زیادہ استعمال کرنی شروع کر دے گا کہ یار مجھے سستی پڑے گی. اپنے ایمان سے بتائیے گا کہ اگر ایک بندہ 490 اس کو پتہ ہے کہ میں یونٹ استعمال کروں گا تو میرے کو جناب میں ایک مثال دے رہا ہوں 35 روپے یونٹ بجلی پڑے گی. اگر میں 510 پہ آ گیا تو وہ بجلی جو ہے 35 روپے کی بجائے مجھے 30 روپے یونٹ کرے گی, تو استعمال کرے گا نا 500 سے اوپر. تو اگر آپ کی عوام استعمال کرتی ہے بجلی زیادہ, جتنی پیداوار ہو رہی ہے آئی پی پیز کو اتنی بجلی پھر پروڈیوس کرنی پڑے گی, اور وہ بل جو ہے وہ عوام دے گی اور اسے بھی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے بجلی یوز کی کیوں نہیں ہے. تو وہ جو گورنمنٹ اپنے پلے سے پیسے دیتی ہے کہ جو وہ اس بجلی کے لیے جو بنتی نہیں ہے, جو پروڈیوس ہی نہیں ہوتی ہے, آئی پی پیز کرتی نہیں ہے, تو جو وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا فری کھاتے میں جو گورنمنٹ دے رہی ہے, تو وہ اگر آپ جو دنیا کا اصول ہے کہ جتنی زیادہ کوئی چیز خریدے گا اس حساب سے اسے جو ہے وہ اس کے اندر رعایت ہوتی چلی جائے گی. تو زیادہ یونٹ استعمال کرنے والے کو اگر بجلی کا یونٹ آپ سستا دینا شروع کر دیں, جو پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے, پاکستان کے اندر بھی بجلی کے علاوہ یہی اصول ہے, تو جناب بجلی عوام جو ہے زیادہ خرچ کرنی شروع کر دیں گی. لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو بجلی کی پیداوار ہے اور جو کھپت ہے وہ اس کا جو گیپ ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور وہ پیسے جو گورنمنٹ آئی پی پیز کو دیتی ہے بغیر بجلی بنائے, وہ بجلی وہ بنانے پہ مجبور ہوں گے کیونکہ معاہدہ ہوا ہے نا, بنائیں بجلی, آپ عوام مانگ رہی ہے, مانگے گی پھر بجلی, تو وہ عوام جو ہے وہ بلوں کی صورت میں گورنمنٹ کو جو پے کرے گی وہ پیسہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئی پی پیز کو دے, اسے اپنے پلے سے جو ہے نا جو اربوں کھربوں روپے دیتی ہے کم از کم اس کی بچت آ جائے گی. لہٰذا پالیسیز کو درست کریں تو بجلی چوری بھی رک سکتی ہے, اور یہ جو کھپت اور جناب بجلی کی پیداوار کا فرق ہے یہ اگر ختم نہ ہو تو یہ بہت کم ضرور ہو سکتا ہے. اور جس طرح میں نے کہا نا کہ گورنمنٹ کے اربوں کھربوں روپے جو ہے قومی خزانے سے اس کی بچت بھی ہو سکتی ہے, اور پھر انہی جو بچت ہو اس کے حوالے سے یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ اسے ہی سمجھ لیں کہ وہ بجلی کے جو صارفین ہیں ان کے اوپر بھی لگایا جا سکتا ہے. لائن لاسز کو کامل کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے بجلی کا اس کے اوپر لگایا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ ان آئی پی پیز کو دیں جو بالکل ظالمانہ معاہدوں کے تحت آپ انہیں دیتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں, کمنٹس ضرور کریں اور دوستوں تک شیئر کر دیں. ہمارے مرغلہ ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.